تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کا ذکر دلی اطمینان و سکون کا باعث اور جس کی اطاعت و فرما برداری دلی گھبراہٹ کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو دیگر اوقات پر فضیلت عطا کرتے ہوئے انہیں بعض عبادات اور نیکیوں کے لیے خاص فرمایا ہے، اور ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا، سو ہم اسی سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں رمضان بھی نصیب فرما دے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور وہی لا کے تعظیم و احترام ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور ایسے رسول ہیں جو امامت و دلالت کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر تا قیامت بہت زیادہ درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ سب سے شاندار بات اللہ کا کلام اور سب سے شاندار رہنمائی محمد بن عبداللہ کی رہنمائی ہے، جبکہ دین میں نئی نئی چیزیں بدترین امور ہیں، اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری بہترین کمائی اور غنیمت، اور اس کی خوشنودی شاندار نفع اور شاندار مراد ہے۔ جنت ناپسند اور جہنم من پسند چیزوں کے گھیرے میں رکھی گئی ہے۔ روز قیامت تمہیں تمہارے اجر و ثواب یقیناً پورے دیے جائیں گے، اور جسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا بلا شبہ وہی کامیاب و کامران ہے۔ احکام کی بجا آوری میں اللہ تعالی سے ڈرو اور منع کردہ امور سے باز رہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایماندارو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے واسطے کیا ذخیرہ آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے آگاہ ہے۔ اقوام مسلم، بلا شبہ انسان دنیاوی لذت و شہوت میں مبتلا، اس کے حسن و جمال پہ فریفتہ اور اس کی شدید فکر و مصروفیت میں غرق ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور اموال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے، اور اس دنیاوی زندگی نے اسے اللہ کے ذکر سے غافل اور روز قیامت سے بے خبر کر رکھا ہے، جیسا کہ فرمایا، اور یہ سب کچھ تو محض دنیاوی زندگی کے فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ خبردار، دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس میں چھوڑا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، لہذا اس دنیا سے بچو، کیونکہ اس کا اول محنت و مشقت اور آخر ہلاکت و بربادی ہے۔ دنیا میں حلال کمائی پر حساب اور حرام پر سزا کا سامنا ہوگا۔ دنیا کا ہر تندرست شخص آخر کار بیمار ہوگا، جبکہ اس کا لالچ ندامت، اس سے بے پرواہی آزمائش، اور اس میں فقر و فاقہ صدمے کا باعث ہے۔ اس کی طرف دوڑ فتنہ، اور اس کی طرف دیکھنا مدہوشی، اور اسے باعث عبرت سمجھنا بصیرت و ادراک ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے۔ اللہ کے بندو، یقیناً ماہ رمضان آپ پر آ چکا ہے، جو بہت زیادہ فضیلت کی گھڑیاں اور نیکیوں کا عظیم ترین سیزن ہے، جو توبہ و استغفار اور عبادت کا مہینہ ہے، جو نیکی، انکساری اور رجوع اللہ کا مہینہ ہے، جو دنیا سے بے رخی اور آخرت پر دھیان دینے کا مہینہ ہے، اور جو لذت و شہوت سے بے رغبتی اور نیکی و عبادت کی طرف رجحان کا مہینہ ہے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجدید عہد کریں اور اپنا حساب شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا محاسبہ کر لیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے
اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔ یا کہے اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں سے ہوتا۔ یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی بے حرمتی و پامالی اور ان کا مذاق اڑانے سے کے بجائے اس کے فضل و احسان پر نازاں، اس کی بخشش و رحمت پر پر امید ہوتے ہوئے ماہ رمضان کا استقبال کرو۔ جیسا کہ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام و رحمت پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کا استقبال کما حقہ تعظیم، توقیر اور احترام سے کرو، کیونکہ وہ اسی کے لائق ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ اور فرمائے یہ سن لیا اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و احترام کرے تو وہ اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ توبہ کے مہینے کا استقبال توبہ سے، جود و سخا کے مہینے کا استقبال سخاوت سے، قرآن کے مہینے کا استقبال قرآن سے، دعا کے مہینے کا استقبال دعا سے، نیکی کے مہینے کا استقبال نیکی سے، اور مہربانی والے مہینے کا استقبال مہربانی سے کرو۔ اے اقوام مسلم، بلا شبہ ماہ رمضان کے نصیب ہو جانے سے شکر، تیاری اور جد و جہد واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن ارشاد فرمایا جب کہ رمضان آ چکا تھا، یہ برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ تم کو اپنی آغوش رحمت میں چھپا لیتا ہے، تو اس میں رحمتیں نازل ہوتی، خطائیں مٹتی اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مقابلہ بازی دیکھتا ہے تو پھر ملائکہ کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے۔ چنانچہ تم اللہ کے سامنے اپنے نفسوں کی خیر و بھلائی پیش کرو، کیونکہ جو اس مہینے میں اللہ عز و جل کی رحمت سے محروم رہا بلا شبہ وہ بدبخت ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ سو مسلمانوں کے لیے یہی لائق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر جلدی اور مقابلہ بازی کریں۔ چنانچہ اے خیر و بھلائی کے چاہنے والوں آگے بڑھو، اور برائی کے چاہنے والوں باز آ جاؤ۔ مبارک ہو اس شخص کے لیے جس نے رمضان کو پایا، اس کی گھڑیوں کو غنیمت جانا اور اس کی عبادات قبول ہو گئیں اور وہ کامران ہو گیا۔ اور ان قیمتی لمحات کے ضائع کرنے والوں پر بہت افسوس کہ جنہیں اپنی کوتاہی پر تب پچھتانا پڑے گا جب پچھتانا بیکار ہوگا۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو خاک آلودہ کرے گا جس نے رمضان تو پایا مگر اس کی بخشش نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو خاک آلود کرے گا جس نے رمضان تو پایا مگر اس کی بخشش نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو خاک آلود کر دے گا جس نے رمضان تو پایا مگر اس کی بخشش نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اے اللہ کے بندو، یقیناً نفس ریاضت، تدریج اور مقدمات کا محتاج ہے، اور رفعت و بلندی کے لیے سیڑھی اور ہمواری درکار ہے، اور حصول نیکی اور استقبال رمضان کے لیے جو چیز سب سے بڑھ کر معاون ثابت ہو سکتی ہے وہ گناہوں سے توبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انتہائی پختہ ارادے سے اس کے ساتھ تجدید عہد ہے۔ بلا شبہ گناہوں کے بوجھ سے خلاصی سے مزید جد و جہد اور نیک عمل کا حوصلہ بڑھتا، اور استقامت، تزکیہ نفس اور غلطیوں کی اصلاح پر مدد ملتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ توبہ کامیابی کا ذریعہ، فلاح کا سبب اور اصلاح کا سرچشمہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں انتہائی شاندار گمان رکھو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے بچو،
اور توبہ کی قبولیت سے ناامید ہونے سے دور رہو۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، بھلا آپ ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جس نے سب کے سب گناہ کیے، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ چھوڑا، اس کے باوجود کہ اس کی ہر چھوٹی بڑی حاجت بھی پوری ہوئی ہے، کیا ایسے شخص کی کوئی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو اس نے کہا، البتہ میں یہ گواہی تو ضرور دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے، البتہ تم نیکیاں کرو اور برائیاں چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام برائیوں کو بھی تمہارے لیے نیکیاں بنا دے گا۔ تو اس نے پوچھا، کیا میری وعدہ خلافیاں اور گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا، اللہ اکبر، اور پھر جب تک آنکھوں سے اوجل نہیں ہوا وہ اللہ اکبر ہی کہتا رہا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اور تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسان پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور وہی عظیم الشان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور ایسے رسول ہیں جو رضامندی کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، شیطان بلا شبہ تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے دشمن سمجھو، اور وہ خیر و بھلائی کے موسموں اور ان فضیلت والے اوقات میں لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اور رحمت و بخشش کے لمحات اور ان کے درمیان وہ حائل ہو جاتا ہے، اور پھر انہیں اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری سے روکتا اور انہیں بہت زیادہ بھلائی سے محروم رکھتا ہے۔ چنانچہ حقیقی عقل مند وہی ہے جس نے اپنے نفس پر کنٹرول اور اس کا محاسبہ کرتے ہوئے مرنے کے بعد کے لیے کوئی نیک عمل کیا، جبکہ وہ عاجز و بے بس ہے، جس نے زندگی تو خواہشات نفس کی پیروی میں گزار دی اور اللہ تعالیٰ سے محض آرزوئیں لگائے رکھیں۔ چنانچہ حساب شروع ہونے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو، اور وزن تولے جانے سے پہلے اپنے اعمال کا وزن کر لو، کیونکہ آج اپنا محاسبہ کرنا کل قیامت کے حساب کے لیے زیادہ آسانی کا باعث ہے۔ سب سے بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جس دن تم کو پیش کیا جائے گا اس دن تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہیں رہے گا۔ اے اللہ کے بندو، غفلت سے خبردار رہنا، کیونکہ یہ ایک لا علاج بیماری، قابل نفرت اور ایسا برا انجام ہے جس سے بندے کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ اپنے گناہوں سے بے شعور ہو کر ان سے باز نہیں آتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے۔ نیکی و برائی کا فرق فراموش کر بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ خیر و بھلائی کے موسم اور نوازشوں کے سارے لمحات اس کی خواب غفلت میں ہی گزر جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسا بے حس ہو جاتا ہے کہ اسے دیکھنے سے عبرت، واعظ سے نصیحت اور تذکیر سے یاد دہانی تک نصیب نہیں ہوتی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے شخص اپنے دل میں عاجزی و خوف اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح و شام اپنے رب کی یاد کرو اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ اس تمام تر تفصیل کے بعد، اے اللہ کے بندو، عمر بہت تھوڑی اور وقت قلیل ہے، جو گزر گیا سو گزر گیا، اور ہر آنے والی چیز نے آ کر ہی رہنا ہے۔ البتہ عمر کے بارے میں
کوتاہی و لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ ساری کی ساری امتحان کی ایک جھلک ہے۔ لہذا انتظار و کوتاہی سے بچو، اور یاد رکھو کہ اسی تھوڑی سی عمر کے ذریعے انسان جنتوں کی ہمیشہ کی برقراری اور کبھی نہ ختم ہونے والی بقا خرید سکتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کسی نے اپنی عمر کے بارے میں کوتاہی و لاپرواہی سے کام لیا تو وہ تباہی اور خسارے میں مبتلا ہو گیا۔ چنانچہ عقل مندوں کے لیے یہی لائق ہے کہ وہ اپنی عمر کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور اپنے لیے اپنے معاملے پر غور کریں اور اس چیز کو غنیمت سمجھیں جس کے زوال کا خدشہ ہو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس کا زوال ہی اس کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو جائے۔ لہذا خدارا اس ماہ رمضان کی محرومی سے بچنا، جس کی خاطر سفر تک روک دیے جاتے ہیں اور جس سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، سو تم نیک اعمال کے حصول میں خوب محنت سے کام لو اور اپنی حالت کی اصلاح کر لو، تو اللہ تعالیٰ بھی انجام کی اصلاح فرما دے گا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نماز پابندی سے قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔